جی السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹے آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹے جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم آیات شروع کریں گے، چلیں جی پھر لیٹ سٹارٹ دا لیکچر۔ آیات نمبر 11 تا 19۔ لو جی، یہ جی آپ کی آیات ہے۔ از جب یغشیکم النعاس یغشی کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دیتا ہے یا طاری کر دیتا ہے۔ النعاس اس کا مطلب ہوتا ہے اونگ یا انودگی۔ یہ بیٹے اونگ یا انودگی اس کو کہتے ہیں بیٹے جب آپ کو نیند آ رہی ہو، جب نیند آ رہی ہو مطلب ابھی آپ کمپلیٹلی طور پر سوئے بھی نہیں ہوتے اور جاگ بھی نہیں رہے ہوتے، مطلب وہ ایک طرح کی اونگ آ رہی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، وینزل اور نازل کی، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے پانی برسا کے، ماء لیطہرکم تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے، ویذھب عنکم اور شیطانی نجاست سے، رجز الشیطان اور شیطانی نجاست سے، ولیربط علی قلوبکم اس لیے بھی تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ویثبت بہ الاقدام اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پر اس آیات میں بیٹے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے، تسکین یعنی سکون کے لیے، مسلمان بے چین اس لیے تھے کہ کفار کی تعداد بیٹے بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں کیا کہ ان کی تسکین کے لیے اپنی طرف سے نیند کی چادر اڑا دی، ٹھیک ہے، اڑا دی، اور تم پر آسمان سے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ اس سے نہلا کر ان کو پاک کر دے اور شیطانی نجاست بھی ان سے دور ہو جائے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں کیا رکھے، جمائے رکھیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا، اذ جب یوحی فرماتا تھا، ربو کا تمہارا رب، الی الملائکۃ فرشتوں کو، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ تمہارے ساتھ ہوں، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو تاکہ وہ ثابت قدم رہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب واضربوا فوق الأعناق، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و حمیت ڈالے دیتا ہوں۔ کن کا رعب و حمیت؟ مسلمانوں کا۔ فوق الأعناق، اعناق کا مطلب بیٹا ہوتا ہے، ویسے تو گردنیں ہوتا ہے لیکن یہاں پر سر مار کر لکھا ہوا ہے، تو آپ گردنیں بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ منہم کل بنان، پور مار کر توڑ دو، یعنی ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور جا کے تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و حمیت ڈالے دے، رعب و حمیت کن کا؟ مسلمانوں کا، مطلب رعب ڈال دیتا ہوں کافروں کے دلوں میں تاکہ ان کے گردنیں اڑا دو، ان کا پور کر دو۔ سمجھ آ رہی؟ آگے جی چلتے ہیں۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ سمجھ آ رہی؟ شاقو کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے،
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے، شدید عذاب دینے والا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس آیات میں یہ بتایا گیا کہ یہ سزا ان کو اس لیے دی گی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، کافروں، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ اس کو سخت عذاب دیتا ہے۔ آگے ذالکم فذوقوہ وَأَنَّ لِلْکَافِرِینَ عذاب النار، یہ مزہ تو یہاں چکھو، یہ مزہ تو یہاں ہی چکھو نا، اور یہ جانے رہو وَأَنَّ لِلْکَافِرِینَ عذاب النار، کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اوکے بیٹے، آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے کل۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کی ٹرانسلیشن بیٹے ساتھ ساتھ کرتے جانا، 8 نمبر کی یہ ٹرانسلیشن آتی، میں آپ کو بتا دوں تو یہ کام ساتھ ساتھ کرنا۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ۔